خلاق کے دو عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارا رب تمہیں ضرور آزمائے گا، تمہارا امتحان کرے گا، تمہاری آزمائشیں کرے گا۔ تمہاری آزمائشیں اور تمہارا امتحان کبھی تو تمہیں تمہاری بھوک سے کی جائے گی، کبھی جان و مال کے اتلاف و نقصان سے کیا جائے گا، اور جو لوگ اس اتلاف جان و مال کے نقصان پر صبر کر جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش پر صبر کر جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان میں کامیاب و کامران ہو جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں خود ہی ارشاد فرما دیا کہ پھر ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ سبحان اللہ۔ انہی آزمائشوں میں صبر کرنے والے اور صبر و استقلال کے ساتھ حالات کا سامنا کرنے والے عظیم شخصیت کا نام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ معزز سامعین کرام، تسلسل کے ساتھ تاریخ کربلا کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ جنگ اور آپ کی یہ لڑائی یزید اور یزیدیوں کے مقابلے میں یہ کوئی دنیاوی تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے یا کوئی سیاسی لڑائی نہیں تھی، یا کوئی جاہ و جلال یا مرتبہ حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا، یا کسی طریقے کی مال و منال اور دولت کی لالچ یا اس کی ہوس میں نہیں تھی، بلکہ یہ جنگ حق و باطل کی جنگ تھی۔ یہ لڑائی حق و باطل کے درمیان لڑائی تھی۔ یہ لڑائی جو ہے شجر اسلام کی آبیاری کی خاطر تھی۔ یہ لڑائی جو ہے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آبرو بچانے کی خاطر تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے تو تاریخ کربلا کو، حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر حضرت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت جان سے بھی زیادہ پیاری نہ ہوتی اور جان سے زیادہ محبوب چیز سے بھی زیادہ محبوب نہ ہوتی، تو ذرا آپ کہیے تو صحیح، حضرت امام حسین سے زیادہ مدینہ کسے پیارا ہو سکتا ہے کہ مدینہ المنورہ یوں بھی مومنین کی محبت کا مرکز ہے، لیکن امام حسین کا تو سارا کچھ مدینے ہی میں تھا۔ نانا مدینے میں، رسول اللہ مدینے میں، اور یہ شہر مدینہ صرف محبوب امام حسین نہیں بلکہ محبوب محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ خود بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں میں سے سارے نبی کو اس شہر میں وفات عطا فرماتا ہے جو شہر انہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہوتا ہے، اور اسی شہر میں ان کا مزار انور اور اسی شہر میں ان کی آخری آرام گاہ ہوتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کی آخری آرام گاہ مدینہ المنورہ ہے۔ یہ میرے آقا کو سب سے پیارا تھا۔ حضرت سیدنا امام حسین کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب اور پیارا تھا، لیکن حالات کے پیش نظر اور شریعت مصطفیٰ کی آن و شان اور آبرو کو بچانے کی خاطر اس اپنی جان سے زیادہ پیارا اور محبوب مدینہ منورہ کو روتی ہوئی اور جو ہے آنسو بہاتے ہوئے آنکھوں کے ساتھ جو ہے آنسو بہاتے ہوئے آنکھوں کے ساتھ جو ہے الوداع کہتے ہیں۔ نانا جانے رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو الوداعی سلام کہہ کر مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ مکہ المکرمہ بھی یہ کوئی عام شہر نہیں، یہ بھی جو ہے عقیدت مندوں کی محبت کا شہر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا شہر ہے۔ یہاں ساری کائنات سے لوگ ایام حج اور ماہ حج میں کشا اور جوک در جوک، قافلہ در قافلہ اور ہجوم کی شکل میں جان و دل فدا کرتے
ہوئے وارفتگی کے انداز میں مکے کی طرف روانہ ہوتے ہیں، لیکن ابھی عین حج سے چند دن پہلے کا وقت ہے اور حضرت امام حسین ہے، اور حضرت امام حسین حج سے چند دن پہلے ہی مکہ المکرمہ کو الوداع کہتے ہیں اور کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اور اس پوری تاریخ میں آپ نے یہ بھی جانا، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے ایسی ستھری تاریخ ہو کہ آپ کو اس بات پر کوئی گمراہ یا جو ہے آپ کو جو ہے گمراہ نہ کر سکے کہ معاذ اللہ رب العالمین جو ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تخت و تاج کے لیے روانہ ہوئے تھے یا یہ جنگ لڑی تھی، بلکہ جو ہے آپ اندازہ کیجئے آپ مدینے سے مکہ پہنچے، آپ کے ساتھ کوئی ساز و سامان حرب و جنگ اور لڑائی کے ہتھیار موجود نہیں، صرف گھر والے ہیں، مکہ المکرمہ میں قیام پذیر ہوتے ہیں، لڑائی کی کوئی تیاری نہیں ہو رہی ہے، اہل عقیدت آتے ہیں، ہاتھ پاؤں چومتے ہیں اور برکتیں حاصل کرتے ہیں، نہ تو لشکر جمع کیا جا رہا ہے نہ جنگ کی تیاری کی جا رہی ہے، اہل کوفہ کے خطوط ملتے ہیں اور آپ کا مستند و معتمد علیہ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا جب پیغام کوفے والوں کی طرف سے اطمینان کا ملتا ہے تو آپ جو ہے کوفے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، جبکہ آپ کو عظیم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار کی عظیم شخصیتیں بڑے اصرار کے ساتھ منع کر رہے تھے اور روک رہے تھے کہ اے امام حسین آپ یہیں قیام پذیر رہیں اور آپ نہ جائیں، ہاں اگر جانا ہی آپ کو ضروری محسوس ہوتا ہے تو اہل و عیال کو چھوڑ کر جائیں، اکیلے جائیں، لیکن امام حسین کے تصور و خیال میں اور گوشہ ذہن و فکر میں یہ بات دور دور تک نہیں تھی کہ یہ کوفی جو ہے بے وفائی پر اتر آئیں گے، غداری اور جو ہے فریب پر اتر آئیں گے، اور ان کی بزدلی کا عالم یہ ہوگا کہ رہتی دنیا تک انہیں اپنی کم ہمتی پر جو ہے لعنتیں بھیجے جانے کا بھی کوئی ڈر اور خدشہ نہیں ہوگا، اور مجھے مہمان بلا کر جو ہے یہ لوگ جنگ کرنے پر مجبور کریں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہوئے اور الغرض جو ہے آپ کوفہ پہنچے۔ ذرا آپ تاریخ دیکھیے، 9 محرم الحرام کا دن گزرتا ہے، 10ویں کی رات جب آپ کرب و بلا کی سرزمین پر جہاں آپ کا خیمہ گاڑا گیا، جہاں آپ نے قیام فرمایا، اس خیمے کو گاڑنے کے بعد وہاں جا کر کے ہے جب یزیدیوں سے گفتگو ہوتی ہے، تبادلہ خیال ہوتا ہے، باتیں ہوتی ہے، تو وہاں جا کر یقین ہوتا ہے کہ ان کوفیوں نے بے وفائی کی ہے اور ہم 72 لوگوں کے مقابلے میں جو ہے تقریباً 22,000 اور جو ہے 4,000 یا الگ الگ جو ہے تعداد چاہے جو بھی ہو، ایک کثیر تعداد جو دنیا کے ہوس اور دنیا کی دولت کے جو ہے پجاری تھے اور دنیا کے غلام تھے، طالب دنیا تھے اور آخرت کی انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی، یہ شمشیر بے نیام لے کر ہمارے خون کا پیاسا ہو کر جو ہے ہمارے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 9 محرم الحرام کا دن گزار کر رات سے لے کر 10 محرم الحرام کے صبح تک آپ اتمام حجت فرماتے ہیں، قول سے بھی فرماتے ہیں، فرمان سے بھی فرماتے ہیں اور اپنے عمل سے بھی فرماتے ہیں، اور لوگوں کو یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ لوگوں جن کے مقابلے میں تم دنیا طلبی کی لالچ اور ہوس میں کھڑے ہو کر مقابلہ کی تیاری کر رہے ہو، یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ وہ حسین ہے جن کے نانا کا کلمہ تم پڑھتے ہو، یہ وہ حسین ہے جن کے نانا کا نام اپنے اذانوں میں تم پکارا کرتے ہو، یہ وہ حسین ہے جو علی مرتضیٰ کا جو ہے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ فاطمہ کے چمن کا ایک خوبصورت جو ہے گلاب ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ جنتی خاتون کی سردار حضرت فاطمہ کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اپنے منہ سے بھی فرماتے ہیں، تقریر فرماتے ہیں، اے لوگوں اب بھی تمہارے پاس وقت ہے اپنی بدنیتی اور اپنے
بد ارادے سے توبہ کر لو اور آج بھی میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں کربلا کی زمین پر، لیکن ان بد عہدوں کو، ان بد کرداروں کو، ان بد نیتوں کو، ان دنیا کے ہوسیوں کو، ان دنیا کے لالچیوں کی نظروں میں دنیا کی دولت کی ایسی ہوس کا پردہ پڑا ہوا تھا کہ مقام امام حسین سمجھنے کو تیار نہیں تھے۔ صرف اتنا نہیں مسلمانوں، آپ نے سنا ہوگا ہمارے علماء سے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان اقدس سے تقریر بھی فرما رہے ہیں۔ یہ تقریر کیا اس لیے فرما رہے تھے کہ معاذ اللہ رب العالمین ہمارا امام گھبرا گئے تھے، ڈر گئے تھے، انہیں اپنی جان کا ڈر تھا، انہیں اپنے خون کا خوف تھا؟ نہیں نہیں، یہ نواسے رسول ہیں، یہ اس مصطفیٰ کے نواسے ہیں جن کے نانا اپنی حدیثوں میں بیان فرمایا کرتے ہیں، اے لوگو تمہارا حال اتنا ابتر اور برا ہو چکا ہے کہ میں تمہارا نبی تمہاری کمر کا پٹکا پکڑ پکڑ کر تمہیں تھام رہا ہوں، اور تم ہو کہ جس طرح پروانے شمع پر گر گر کر اپنی جانیں دے رہے ہیں، ویسے ہی تم جہنم کی آگ میں گرا چاہتے ہو، تم جہنم کے گڑھے میں گرا چاہتے ہو۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں، یہ اس مصطفیٰ کے نواسے اور اس سخی اجود الناس کے سخی نواسے ہیں جن کے نانا اپنے دشمنوں کو جو ہے دشمنوں کی طرف سے تکلیف اور غضب پہنچنے کے باوجود بھی انہیں ان کی بھلائی کی دعائیں دے رہے ہیں، انہیں خیر کی دعائیں دے رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بار بار یہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ لوگوں تم اپنی دنیا و آخرت خراب نہ کرو، اگر تمہاری تلوار نے ہماری خون سے اپنے چہرے کو رنگ لیا اور تمہیں جو ہے اور اگر تمہارے ہاتھ اور تمہاری پیشانی پر نواسے رسول کے خون کا سیاہ داغ لگ گیا تو قسم خدا کی صبح قیامت اور میدان قیامت تک تمہیں یہ کالا داغ دھلنے والا اور کوئی نہیں ملے گا، اس لیے کہ میدان محشر میں جو شفیع یوم النشور بن کر آئے گا، جو شفیع روز جزا بن کر آئے گا، جو شافع محشر بن کر آئے گا، یہ کوئی اور نہیں، وہ میرے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے بن کر آنے والے ہیں، اور وہی شافع محشر ہونے والے ہیں۔ تمہیں معلوم نہیں تم جس گردن کو کاٹنے کے لیے تڑپ رہے ہو، تمہاری تلواریں جس گردن کے خون کی پیاسی نظر آ رہی ہے، اس گلے کو مصطفیٰ جان رحمت بوسہ دیا کرتے تھے، اس پیشانی کو چوما کرتے تھے، ان لبہائے مقدسوں کو چوسا کرتے تھے، اس حسین کو اپنے دوشائے مبارکہ پر سوار ہو کر چلا کرتے تھے، اس حسین کے لیے اپنی نمازوں کو قبالت میں بدل دیا کرتے تھے۔ عین خطبے کے دوران اگر حسنین کریمین آ جائیں تو انہیں اپنے گود میں بٹھا لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ میں وہ حسین ہوں، لیکن لوگوں کے سمجھ نہیں آیا۔ حضرت امام حسین تاریخ میں آپ سوچئے گا، میرے آقا حسین زبان سے بھی لوگوں کو تقریروں کے ذریعے بچانے کی کوشش فرما رہے ہیں، اور نہیں سمجھ آ رہا ہے تو آپ کچھ اپنا کمال بھی دکھا کر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ذرا میرا کمال، میرا فضل اور میرا احترام اور میری شان اور میری علو مرتبت کو لوگوں پہچانو، کہ میری زبان سے دعا بن کر جو جملے نکل جاتے ہیں وہ بارگاہ رب لم یزل میں مستجاب ہو کر ہی رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین جب اپنے خیمے سے کربلا کی طرف، کربلا کی زمین پر جلوہ گر ہوتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آسمان کے سینے سے آفتاب زمین کے سینے پر اتر آیا ہے، مہتاب آسمان اور آفتاب آسمان زمین پر اتر کر چمک رہا ہے اور چہار دانگ عالم کو روشنی عطا فرما رہا ہے۔ حضرت امام حسین کو ایک بدبخت لعین نے کہا، اے حسین، آپ نے جو ہے جنگی مہارت کے مطابق اور جنگ کے اس کے مطابق جو ہے آپ نے خواتین اسلام اور بچوں کی حفاظت کے لیے خیمے کے چاروں طرف جو ہے خندق کھدوایا تھا اور اس میں لکڑیاں ڈلوا کر آگ لگوا دی تھی تاکہ کہیں کوئی دشمن مبادا خیمے کے پیچھے سے بچوں اور خواتین اسلام پر حملہ آور نہ ہو جائے۔
جائے، اس تدبیر کی بنیاد پر جب آپ نے آگ لگوایا، ایک بدبخت لعین نے کہا حسین مرنے سے پہلے ہی معاذ اللہ رب العالمین دنیا ہی کی آگ میں جل رہے ہو، معاذ اللہ رب العالمین ثم معاذ اللہ رب العالمین، اللہ اکبر۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ نے زبان ہائے مقدسہ سے ایک آپ کا جو ہے آپ کا چاہنے والا فوراً جو ہے مسلم ابن اوشجا، آپ نے فرمایا اے میرے آقا حسین آپ اجازت دیں میں تیر چلاؤں تو اس بدبخت لعین کے ہونٹوں میں تیر مار دو، اس کی پیشانی کو تیر سے پیوست کر دو۔ آپ نے فرمایا جنگ کا آغاز ہماری طرف سے نہیں ہونا چاہیے، جنگ کا آغاز ہماری طرف سے نہیں ہوگا، اچھا تمہیں تیر چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے دعا فرما دی، آپ کی زبان سے جو ہے جملے عطا ہوئے، پروردگار عالم اس بدبخت کو جو ہے دنیا ہی میں ذلیل و خوار کر اور آگ کی لپٹ اور شعلے کے حوالے کر دے۔ اتنا امام حسین کی زبان سے ادا ہونا تھا۔ اس بدبخت کا گھوڑا بدکتا ہے، گھوڑے کا بدکنا تھا، وہ گھوڑے کی پیٹھ سے لڑھکتا ہے، پاؤں رکاب میں پھنستا ہے، اس کا گھوڑا اسے کھینچتا ہوا اور اسی طرح لٹکاتا ہوا لے جا کر جو ہے آگے آگ میں لے جا کر جو ہے ڈال دیتا ہے، اور اس طرح وہ جل کر خاک میں جو ہے خاکستر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے لوگوں کے سامنے، حالانکہ حضرت امام حسین کا مقصد و ارادہ لوگوں کو کرامتیں دکھانے کا نہیں تھا، ورنہ اگر کرامتیں دکھانا ہی ہوتا تو جس رب کائنات جو ہے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایڑیوں کی رگڑ سے چٹیل میدان صفا اور مروہ کے درمیان کنکریوں اور پتھروں کے گود سے آب زمزم کا چشمہ جاری کر سکتا ہے، وہ رب کائنات کیا اس بات پر قادر مطلق نہیں تھا کہ اپنے مصطفیٰ کے نواسے کے لیے کربلا میں جو ہے میٹھے پانی کا چشمہ جاری فرما دیتا؟ سبحان اللہ، کیوں نہیں قادر مطلق تھا؟ جس نبی کے انگلیوں کے گھائیوں سے میرے رب نے پانی کا چشمہ جاری فرمایا، وہاں بھی چشمہ جاری ہو سکتا تھا، لیکن یہاں کرامتیں دکھانے کا موقع اور محل اور کمالات دکھانے کا نہیں تھا۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے کہ رب کائنات اپنے محبوب بندوں کی آزمائشیں کرتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے۔ کب اس کا امتحان کس طرح لیا جاتا ہے؟ کبھی پھلوں کے نقصان سے، کبھی بھوک کی شدت سے، کبھی پیاس کی شدت سے، کبھی جانوں کی اتلاف سے اور نقصان سے۔ اور کربلا کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، امام حسین کے وہاں امتحان میں بھوک بھی ہے، پیاس کی شدت بھی ہے، جانوں کا نقصان بھی ہے، مالوں کا نقصان بھی ہے، اولادوں کی گردنیں بھی کٹ رہی ہے، بیٹے بھتیجے کی لاشوں پر ظالموں کے گھوڑے دوڑ بھی رہے ہیں اور ظالموں کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے اس مقدس لاش مبارکہ کو روندے بھی جا رہے ہیں، لیکن اللہ اکبر، سلام ہے امام حسین، آپ کے صبر و استقلال کو ایک بھی جملہ شکوے کا زبان پر نہیں آتا، اور ان اللہ مع الصابرین کا مکمل مصداق اور تفسیر بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس زندگی ہے۔ آپ نے جو ہے ایک شخص نے اسی طریقے سے ذلت و خواری کے جملے اور جو ہے یہ کہا کہ حسین جنت سے اور تم سے کیا واسطہ، رسول اللہ سے اور تمہارا کیا رشتہ، اللہ اکبر، اس طریقے کے بدخواہانہ اور بدتمیزانہ جملے بولے۔ حضرت امام حسین نے اس کی طرف اشارے کر کے لفظ بولے تو فوراً جو ہے اسے قضائے حاجت یعنی پاخانے کی ضرورت محسوس ہوئی، اور جب جو ہے وہ پاخانے کے لیے لوگوں سے الگ ہونا چاہا تو پھر وہاں جا کر کے جو ہی پاخانے میں بیٹھا اسے جو ہے ایک زہریلے بچھو نے ڈنک مار دیا اس کی شرمگاہ میں، اور اسی طرح ننگا گندگیوں سے آلودہ ذلیل و خوار ہوتا ہوا 22,000 لشکروں کے سامنے دوڑتا پھرتا تھا، العطش کی جو ہے کتوں کی طرح چیخیں لگاتا تھا، لیکن نہ پانی سے پیاس بجھتی تھی، نہ شرم گاہیں چھپی، اسی طرح ذلیل و خوار ہو کر واصل
واصل جہنم ہو گیا۔ یہ امام حسین کا مقام ہے۔ میں نوجوانوں، پوری تاریخ تو یہاں بیان نہیں کی جا سکتی ہے نا، میں آپ کو پوری تاریخ کربلا رات میں اور جہاں کہیں بھی اہل سنت والجماعت کے مساجد میں، گلیوں میں، معاشرے میں، محلے میں جو ہے یہ محفلیں ہوں، اس مقدس محفلوں کا حصہ بنے اور اپنے محسنین کی تاریخ سے اپنے آپ کو آگاہ کریں، تاکہ آپ کی زندگی میں ایک نیا انقلاب پیدا ہو اور آپ کی زندگی میں ایک نیا موڑ پیدا ہو۔ حضرات گرامی، آپ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چاہنے والے ہیں، یقیناً محبت کرنے والے ہیں، یقیناً اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اور بندہ جس سے محبت کرتا ہے حضور فرماتے ہیں وہ مرنے کے بعد اسی کے ساتھ ہوگا۔ جو جس سے محبت کرے گا مرنے کے ساتھ وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہم الحمدللہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں میں ہیں، انشاءاللہ ہمارا ایمان اور یقین کہتا ہے کہ ہمارا حشر اہل بیت اطہار کے دامن کے نیچے ہی ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ حضرات گرامی، لیکن محب جو ہے اپنے محبوب کی نظروں سے دیکھتا ہے، یہ بھی قاعدہ کلیہ ہے۔ جب آپ امام حسین کو اپنا محبوب جانتے ہیں، علی اکبر کی جوانی اور علی اصغر اور علی اوسط اور قاسم اور حضرت عباس اور دیگر تمام اہل بیت اطہار کے جوانوں کو آپ محبوب رکھتے ہیں، تو اے محب اہل بیت اپنے محبوب کی نظر سے آپ دنیا کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ آپ کا امام اور آپ کا محبوب تو اپنی گردن کٹا رہا ہے اور اپنے بیٹے بھتیجوں کی لاشوں کو رونتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھا بھی ہے اور کٹتا ہوا بھی دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا سے جاتے جاتے سجدہ نہیں چھوڑا ہے، سجدہ کر کے یہ پیغام دے دیا، اے میرے چاہنے والوں، ماننے والوں، تمہارے اوپر حالات کیسے بھی آ جائیں لیکن نمازوں کی پابندیاں کرو۔ لیکن افسوس ہے آج ہماری مساجد میں صفیں خالی ہوا کرتی ہے، ہمارے نوجوان کدھر رہتے ہیں، ہمارے لوگ کہاں ہوتے ہیں، وقت ہو جاتا ہے مساجد کی طرف ہم نہیں آتے، ادھر ادھر جب ہم نے اللہ کا در چھوڑ دیا تو پھر دنیا والوں کے در بدر بھٹکتے پھرتے ہیں اور ہر جگہ ذلیل و خوار ہوتے پھر رہے ہیں۔ اگر عزت چاہتے ہو، وقار چاہتے ہو، مقام چاہتے ہو، اطمینان قلب و جگر چاہتے ہو اور سکون گھر و مکان و محلہ چاہتے ہو تو اللہ کے در کی طرف پلٹ آؤ، اللہ کے گھر کی طرف پلٹ آؤ۔ جب تم اللہ کے گھر کی گھر میں آ کر اپنا سر اور اپنی پیشانی جھکا دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے در جھکنے والے اس سر کو پورے جہان میں سر بلندی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو ہے نتیجہ ایک کربلا۔ ایک بات اور عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ایک بار درود پڑھیے، 1 منٹ بچا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس پورے ماہ محرم کی عبادتیں اور روزوں کی بڑی فضیلت ہے۔ عام دنوں میں اگر کوئی بندہ اس ماہ محرم کا 1 دن کا روزہ رکھتا ہے تو حدیثوں میں ملتا ہے کہ 1 مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے اور گزشتہ سال کے تمام گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں۔ لہذا آپ یوم عاشورہ کا روزہ اگر اللہ نے صحت دی ہے اور موقع دیا ہے تو ضرور رکھیں، تلاوت قرآن کریں، ایصال ثواب کریں، سادات کرام سے ملیں، علماء سے ملاقات کریں اور جو ہے عبادتیں کریں اور اہل بیت اطہار اور شہداء کے نام سے جو ہے ایصال ثواب کرنے کی کوشش ضرور کریں۔ ایک مسئلہ اور یہ، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یوم عاشورہ کا روزہ 1 دن رکھنا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یوم عاشورہ کے روزے کے ساتھ 1 روزہ اور ملا لو تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو۔ اب آپ چاہیں تو 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ ملا کر رکھ لیں، اور اگر کوئی 9 محرم کو نہ رکھ سکے تو 10 اور 11 کا رکھ لیں، اس میں کوئی حرج اور مذائقے کی بات نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کم سے کم 2 روزے رکھے جائیں، چاہے عاشورہ کا اور عاشورہ سے پہلے 1 یا عاشورہ کے بعد 1۔ لہذا اس طریقے سے ہمیں اور آپ کو عمل کرنا چاہیے، اور ہمارے آقاؤں نے ہمیں جو طریقہ
طریقہ کار زندگی گزارنے کے عطا فرمائے ہیں، اسی راہ پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں